میری شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے۔ زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ میرا شوہر بھی میرا بہت خیال رکھتا۔ میری ہر بات منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی۔ لیکن ان کی ایک بات بہت عجیب تھی۔ وہ مجھے رات جلدی سلا دیتے۔ جب میں کہتی مجھے اتنی جلدی سونے کی عادت نہیں تو وہ خود کروٹ بدل کر سو جاتے اور مجبوراً مجھے بھی سونا پڑتا۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا شوہر بستر پر موجود نہیں تھے۔ پہلے تو مجھے لگا واش روم گئے ہوں گے، مگر جب 10-15 منٹ گزرے وہ باہر نہ آئے تو میں اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ احمد کو کہیں نہیں پایا۔ میں تیزی سے باہر کی جانب گئی۔ ابھی میں نے حویلی کے صحن میں قدم رکھا ہی تھا کہ گھر کے بیرونی دروازے سے احمد آتا ہوا نظر آیا۔ رات کے اس پیر انہیں باہر سے آتا دیکھ کر مجھے بے حد تعجب ہوا۔ میں بولی، اس وقت آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تب احمد بولے، کہیں نہیں، بس ذرا گھبراہٹ ہو رہی تھی تو سوچا باہر جا کر ہوا لگوا لوں۔ ان کی بات پر مجھے یقین آ گیا کیونکہ ابھی شادی کو بامشکل 1 ہفتہ ہی ہوا تھا، سو شک کرنے کی وجہ نہیں بنتی تھی۔ اگلی رات پھر اچانک آنکھ کھلی تو حسب معمول احمد اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں جلدی سے صحن کے گیٹ کی جانب بڑھی۔ ابھی مجھے گیٹ سے قدم باہر نکالے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ سامنے سے احمد جاتا ہوا نظر آ گیا۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے کی جانب مڑ رہا تھا۔ رات بہت خاموش تھی، ہر طرف خوب اندھیرا تھا، اسی لیے ڈر کے مارے میں واپس آ گئی۔ اگلے دن میں نے گھر کی ملازمہ سے پوچھا کہ گھر کے پچھلے حصے میں کون رہتا ہے۔ میری بات سن کر ملازمہ نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، بی بی جی، آج تو آپ نے یہ بات کر لی ہے، مگر دوبارہ مت کیجیے گا۔ میں جانتی تھی احمد مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ رات کو احمد کے آتے ہی میں نے احمد سے پوچھا، کل میں نے آپ کو حویلی کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا، آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ میری یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ احمد میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ بولے، آج تو تم نے ہمت کر لی ہے، مگر آئندہ تم نے اس طرف جانے کی ہمت بھی کی تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والا شخص اس قدر غیر مہذب اور جاہلانہ ہو سکتا ہے۔ میں اس کے رویے پر چپ ہو گئی، مگر میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا جسے ہر حال میں پایا تکمیل کو پہنچانا تھا۔ وہ رات خاموشی سے گزر گئی۔ مجھے اگلی شام کا انتظار تھا۔ آدھی رات کو اچانک آنکھ کھلی تو احمد کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور سونے کا ناٹک کرنے لگی، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا۔ میں چھپ کر اندر کا منظر بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ اندر جاتے ہی احمد نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ اس کے بعد کا منظر میرے ہوش اڑا گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سچائی اتنی بھیانک ہوگی۔ میں نے وہاں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی جو ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ میرا شوہر اس کی گود میں سر رکھ کر باتیں کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوگا۔ میرے اوپر جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرا شوہر آدھی رات کو اٹھ کر کسی غیر لڑکی کی قربت میں جا بیٹھے۔ میں تیزی سے وہاں سے مڑی اور کمرے میں جاتے ہی سامان نکال کر پیک کرنے لگی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ میرے آنسو اور میرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ابھی میں نے کچھ کپڑے نکالے ہی تھے کہ اچانک کمرے میں احمد داخل ہوا۔ مجھے اس قدر طیش میں دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، یہ تم اس وقت کیا کر رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ اس کے الفاظ میرے کانوں میں زہر بن کر گھل رہے تھے۔ میں فوراً اس کی جانب بڑھتے ہوئے چیختے ہوئے بولی، میں تمہارے ساتھ 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہ سکتی۔ تم ایک بے وفا شخص ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے تم دوسری عورتوں کی گود میں سر رکھ کر روتے ہو۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک سناٹے دار تھپڑ اس نے میرے منہ پہ دے مارا۔ تھپڑ مار کر احمد کا جنون کم نہ ہوا۔ بولا، تمہیں شرم نہیں آتی اس قسم کی بات کرتے ہوئے؟ تم اس عورت کو جان جاؤ گی تو تمہیں خود سے بھی نفرت ہوگی، اور جو کچھ تم نے بولا ہے اس پر شرمندگی محسوس ہوگی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں حیران رہ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ میری آنکھوں میں حیرت کے ساتھ آنسو بھی تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بھی زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اور پوچھا۔ تب وہ ٹھنڈی آہ لے کر بولا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پہلی بار لندن سے واپس آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا میری نظر 5 چہچاتی لڑکیوں پر پڑی۔ وہ 5 ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔
बेहद मासूम और खूबसूरत थी। मैंने अम्मा से इनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा ये हलीमा की बेटियां हैं, तुम्हारी बहनें हैं। मगर अम्मा की ये बात सुनकर मेरे दिल में कई शैतानी ख्यालात उमड़ आए। क्योंकि मैं बाहर से पढ़कर आया था, इसीलिए मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मुझे तो दिल लगाने का अच्छा बहाना मिल गया। वो घर में चलती फिरती रंग बिरंगी तितलियां लगती, हर वक्त मेरी खिदमत के लिए तैयार रहती। मैं इनके साथ का फायदा कैसे न उठाता। मैंने एक एक करके इन पांचों बहनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो पूरी तरह मेरी जाल में फंस चुकी थीं। मैंने बारी बारी पांचों के साथ अपनी शैतानी ख्वाहिशात को पूरा किया। मैं हर एक से मुख्तलिफ वक्त में मिलता था ताकि किसी को शक ना हो। इनमें से सबसे छोटी 14 साल की थी, जो मुझे बेहद प्यारी लगती थी। हलीमा बुआ तो यही समझती थी कि मैं इनके लिए भाइयों की तरह हूँ। मगर मेरी जिंदगी लुत्फ और सरूर से भर चुकी थी। लेकिन मेरा बुरा वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब एक रात इनकी सबसे छोटी बेटी मेरे कमरे में आई और बोली, साहब जी मैं माँ बनने वाली हूँ। इसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तब वो मेरे पाँव में गिर गई और बोली, साहब जी सच कह रही हूँ, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने इसे परे धकेला और कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? पता नहीं किसका गंद तुम मुझ पर थूक रही हो। वो मेरे सामने रोती रही, हाथ जोड़कर कहती, खुदा के लिए साहब जी इसे कबूल कर ले, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। आप जानते हैं ये आप ही का बच्चा है। मुझे तो आज तक किसी नामहरम ने छुआ तक नहीं है। मगर मैंने इसकी कोई फरियाद नहीं सुनी, इसे कमरे से निकाल दिया, जबकि मुझे तो ये मालूम ही था कि ये बच्चा मेरा ही है। अगली सुबह हलीमा बुआ मेरी माँ के पास आई, इन्हें सब कुछ बता दिया। वो भी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मगर माँ ने इसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मालकों के बेटे पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए। ये सब तुम गरीबों की चालें होती हैं। मेरे बेटे का मेयार इतना गिरा हुआ नहीं है कि वो एक नौकरानी के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम करे। मेरी माँ ने हलीमा बुआ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। इसी शाम हमें मालूम हुआ कि इनकी छोटी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। फिर हलीमा बुआ बाकी बेटियों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली गई और दोबारा कभी वापस नहीं आई। इसके बाद फिर से जिंदगी एक नए सिरे से शुरू हो गई। सब कुछ अपने मामूल के मुताबिक चल रहा था। मेरी बहन एमन, जो कि कॉलेज जाती थी, एक दिन इसने मुझे फ़ोन पर बताया कि भाई मुझे प्रैक्टिकल का कोई काम है, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी, आप मुझे 4 बजे लेने आ जाना। इस रोज़ हमारा ड्राइवर भी नहीं था, सो इसे लेने मुझे ही जाना था। मगर अल्लाह की करनी ऐसी कि इस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने बाहर चला गया। मुझे बाहर गए रात के 11 बज गए। अचानक मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि एमन अभी तक घर वापस नहीं आई। इसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। इसी वक्त मुझे ख्याल आया कि एमन ने तो मुझे कहा था कि मैं 4 बजे लेने आ जाऊं। मैं जानता था मेरी बहन बहुत डरपोक है, अकेले एक कदम भी नहीं उठा सकती। मैं तेज़ी से वहाँ से उठा और इसकी कॉलेज जा पहुँचा, मगर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। कॉलेज का गेट खुला हुआ था। मैं जल्दी से कॉलेज के अंदर गया और पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढने लगा। जहन में अजीब किस्म के वहम उठ रहे थे। सारे कमरे बाहर से बंद थे। जैसे ही मैं गेट की तरफ बढ़ने लगा, मेरी नज़र कॉलेज के वॉशरूम्स में पड़ी, जिनमें से कुछ के दरवाजे खुले हुए थे और कुछ के बंद थे। जैसे ही मैंने पहले वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने का मंजर मेरे लिए इंतहाई वहशतनाक था। मैंने अपनी बहन को ऐसी हालत में देखा शायद कोई भी भाई इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मुझे लगा जैसे पूरे कॉलेज की इमारत मेरे ऊपर आ गिरी है। मैंने जल्दी से अपने गले में लिपटी शाल को उतारा और नीम मुर्दा बहन के वजूद को इसमें लपेट कर उठाया और गाड़ी में लिटा दिया। वो पहली बार था जब मेरे हाथ खौफ से कपकपा रहे थे। मेरी बहन कॉलेज की कामयाब तरीन तलबा थी, जिसकी जहानत की हर कोई मिसाल देता था। आज इसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो गई थी। इसकी हालत देखकर कोई भी बआसानी बता सकता था कि इसके साथ कौन सा जुल्म हुआ है, मगर मैं इसे पूरी दुनिया से छुपाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि अब कोई मेरी बहन पर गंदी नज़र डाले। इसने हल्की सी आंखें खोलीं तो मैंने इसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में बहते जा रहे थे। साथ ही वो इतना बोली, भैया आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपका इतना इंतज़ार किया, आप कहाँ रह गए थे? बस वो इतना ही कह पाई थी और फिर वो खामोश हो गई। डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट लिख कर दी थी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बहन के साथ इज्तमाई ज़्यादती की गई थी। तफ्तीश करने पर मालूम हुआ चौकीदार और उसके 4 साथियों ने मिलकर मेरी बहन को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। ये एक ऐसा राज था जो हमने किसी पर आया नहीं होने दिया। लेकिन इस दिन के बाद से मुझे अपने वजूद से नफरत हो गई, क्योंकि ये मैं था जिसने एमन को इस मकाम तक पहुंचाया। पूरे ख़ानदान में हमने यही मशहूर कर दिया कि एमन मर गई है। हमने इसका नमाज जनाजा भी पढ़ा दिया।
کوئی ایمن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ ایمن جیتے جی مر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اس پر ایک جان لیوا انکشاف کیا کہ میری بہن کبھی چل نہیں سکے گی۔ وہ 1 مہینہ ہسپتال میں رہی۔ 1 مہینہ میں نے اپنے والدین کو بھی کھو دیا۔ میری بہن بھی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ کر نہیں آئی۔ اس وقت مجھے حلیمہ بوا کا خیال آیا۔ وہ سب میرے گناہوں کی سزا تھی جو میری بہن کو مل رہی تھی۔ میں نے رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی، مگر شاید میرا گناہ میری معافی تلافی سے بڑا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو گھر لے آیا، سب سے چھپا کر رکھا، کسی کو نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے۔ میں ہر رات اس سے ملنے جاتا ہوں، اس سے باتیں کرتا ہوں، مگر وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ وہ دن میں آرام کرتی ہے مگر اس کی پوری رات جاگتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ تمہارے آنے سے قبل میری زندگی خاموش اور بے رنگ ہو گئی تھی۔ میں اکثر راتوں کو ڈر جایا کرتا تھا، لیکن پھر تم میری زندگی میں آئی۔ میں نے تم سے شادی اس لیے کی کیونکہ تمہارا ساتھ پا کر میں زندگی کی طرف لوٹا تھا، مگر آج تم نے میری زندگی پر بہت بڑا داغ لگا دیا ہے۔ ان کی کہانی سنتے ہی میں حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ تب میں نے انہیں کہا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اسے خوشیاں نہیں دے سکتے تو اسے کمرے میں بند مت کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسے زندگی کی طرف لاؤں گی، اس کے چہرے پر واپس وہ مسکراہٹ قائم کروں گی۔ اس دن کے بعد سے میں دن رات ایمن کی خدمت کرنے لگی۔ اس سے حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اسے زندگی کی طرف لا کر اس کے حسن کو 4 چاند لگا دوں۔ میں نے اس کے لیے ایک فزیو تھراپسٹ کا بھی بندوبست کیا جو روز آ کر اسے ورزش کروایا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ مسکرانے لگی۔ جس دن وہ پہلی بار مسکرائی وہ دن میرے اور احمد کے لیے بہت خاص تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی کوششیں دگنی کر دیں۔ آخر کار نہ صرف وہ اپنے پیروں پر چلنے لگی بلکہ نارمل طریقے سے باتیں بھی کرنے لگی۔ احمد اور میری زندگی میں اب وہ ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ خاندان والوں نے بہت کچھ کہا لیکن ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ ایمن کی ایک اچھے گھرانے میں شادی کروائی، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکی۔ اس بات کا اسے بہت دکھ تھا، مگر اللہ نے میری گود میں بیٹے جیسی نعمت ڈال دی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن احمد نے وہ بیٹا ایمن کو دے دیا۔ مجھے خوشی تو بہت ہوئی لیکن اولاد کو کھو جانے کا دکھ بھی تھا، کیونکہ مجھے اپنے پہلے بیٹے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایمن اب اپنے گھر میں خوش ہے۔ مجھے بھی اللہ نے 3 اور بچوں سے نوازا ہے۔ میں اور احمد ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔